نہ ہو گئی ہو، اپنی آدھی جائیداد مالک بیت المال کے اندر جمع کروا دی، اتنے محتاط۔ کبھی کسی یہ تصور کیا ہے چلو غریب بھی ہو امیر بھی ہو اپنی آدھی جائیداد جو ہے وہ وقف کر دے کہ نہیں یار یہ غریبوں کا ہے، یتیموں کا مال ہے، کیوں جی میں مسلمانوں کا بادشاہ رہا ہوں، مجھ سے کہیں اونچ نیچ نہ ہوتی رہی ہو، وہ دے دیا۔ آخری وقت ہے، مسئلہ یہ بن گیا کہ اب جانشینی منتخب کرنی ہے، یہ کس کو جانشین مقرر کیا جائے۔ بعض کی یہ رائے تھی کہ آپ اس کو چھوڑ دیں شورا پر، جس طرح پہلے ہوتا آیا معاملہ۔ فیصلہ یہ تھا اگر امام حسن پاک زندہ ہوتے تو خلیفہ انہوں نے بننا تھا۔ امام حسن پاک شہید ہو گئے، امام حسن پاک حضرت امیر معاویہ کے دور کے اندر ہی یہ شہید ہو گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ بات یہ طے ہوئی تھی کہ حضرت امیر معاویہ کے بعد مسلمانوں کے جو خلیفہ بنیں گے، اب یہ زندہ رہیں گے تو یہ بنیں گے، لیکن ان کا وصال ہو گیا۔ اب ایک بات یہ پیش نظر تھی کہ ہم شورا کے اوپر چھوڑ دیں، لوگ جس طرح فیصلہ کریں گے وہی قبول کریں گے۔ دوسری صورتحال یہ تھی کہ ملک شام کے حالات بڑے گمبھیر تھے، مسلمانوں میں آپس میں بہت سارے معاملات ان کو نظر آ رہے تھے کہ اگر ہم پیچھے ہو جاتے ہیں تو امت کے اندر انتشار پھیلے گا۔ ایک ان کی اپنی ذاتی رائے تھی۔ تو اس سے قبل ایک بہت بڑی جنگ کا امیر بنایا یزید کو، وہ جنگ کے اندر بہت زبردست فتح ہوئی اور بڑے بڑے اصحاب نے تابعین نے قبول کیا کہ بڑا اچھا نظام رہا۔ پھر اسی سال حج کا امیر بھی انہیں کو بنایا گیا، یزید کو حج کا امیر، وہ بھی بڑا بہترین معاملہ ہوا۔ پھر یہ فیصلہ ہوا کہ نہیں اس کو نامزد کر دینا چاہیے، جب اس کے اوپر ذمہ داری پڑے گی کچھ ویل کچھ کمزوریاں جو ہیں جو کمی بیشی ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور کچھ وصیتیں بھی لکھ کے دی، جن میں ایک خاص وصیت یہ تھی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت اچھا سلوک کرنا۔ آپ کا انتقال ہو گیا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، یزید ولی عہد بن گیا، بادشاہ بن گیا۔ ولید بن عتبہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے یہ گورنر تھے، ان کی حکومت کی طرف سے کہا کہ بیعت لی جائے۔ ولید بن عتبہ نے بعض لوگوں سے بیعت لی، اور بعض روایات میں ہے کہ بیعت لی نہیں، پہلے حضرت امام حسین کو اور حضرت عبداللہ بن زبیر کو، یہ مین شخصیتیں تھیں وہاں مدینہ منورہ میں، یعنی یہ سمجھ لیں یہ جھک گئے تو پھر سارے جھک گئے۔ یہ دو پرسنالٹی سب سے بلند تر تھی مدینہ منورہ میں۔ عبداللہ بن زبیر یہ بھی حاکم رہے ہیں مسلمانوں کے کچھ حصے کے، کچھ عرصہ یہ باقاعدہ حکمران بادشاہ رہے ہیں عبداللہ بن زبیر۔ جس وقت ان کو شام کے وقت بلایا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال فرما گئے ہیں، ان کا بیٹا یزید ولی عہد ہے، اب وہ بادشاہ ہے، آپ سے بیعت لینی ہے۔ مدینہ منورہ کے اندر بات ہو رہی ہے۔ امام حسین اور عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ اب یہ شام کا وقت ہے، ہم مشاورت کریں گے، ہم اور لوگوں کی رائے جانیں گے، یعنی جس طرح بندہ کہتا ہے نا جی جان چھڑا کے آ جانا، یا ویسے ہی وہاں، یعنی آپ بھی نہیں چاہتے تھے، وگرنہ اگر آپ اس کو لائق سمجھتے تو اسی وقت بیعت کر لیتے، یا معاملہ درست سمجھتے تو بیعت کوئی نہیں کی، آپ آگے واپس۔ بس حالات کچھ سخت ہوتے گئے، کچھ معاملات عجیب ہوتے گئے، پھر آپ کو مدینہ منورہ چھوڑنا پڑا، آپ نے مدینہ منورہ چھوڑ دیا۔ پھر امام حسین مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ اس نیت سے گئے تھے اچھا یار وہ امن والی جگہ ہے، وہاں ٹھیک رہے گا سلسلہ۔ جب وہاں پہنچے تو وہاں تقریباً 5 ماہ خط آتے رہے کوفیوں کے، 5 مہینے۔ مدینہ سے کیوں گئے؟ مدینہ سے اس لیے گئے کہ آپ کو بار بار یہ کہا جا رہا تھا کہ بیعت کریں یزید کی، بیعت کریں یزید کی، بیعت کریں یزید کی۔ آپ نے کہا کہ نہیں اب یہ حالات تھوڑے مشکل ہو رہے ہیں، آپ مدینہ چھوڑ کے مکہ چلے گئے کہ مکہ امن والا شہر ہے اور وہاں کسی کو لڑائی جنگ کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے، چلو وہاں جاتا ہوں وہاں سکون ہو جائے گا، یہ مسائل نہیں ہوں گے، میں جو اپنا کام کر رہا ہوں وہ کرتا رہوں گا۔ لیکن مکہ جب گئے تو مکہ پر بھی بیعت کی بات تو تھی، لیکن اس سے بڑا معاملہ یہ تھا کہ بار بار خط آ رہے تھے
کہ ہم نے تو نعمان بن بشیر کے پیچھے جمعے کی ادائیگی چھوڑ دی ہے۔ ذاتی طور پہ نعمان بن بشیر بندے ٹھیک تھے رضی اللہ تعالیٰ، یہ ٹھیک تھے، لیکن کیونکہ یہ اس حکومت کے منتخب کردہ نمائندے تھے، اہل کوفہ نے کہا کہ ہم نے تو ان کے پیچھے جمعہ پڑھنا چھوڑ دیا ہے، حضور آپ آئیں، اگر آپ نہیں آئیں گے تو ہماری نمازیں ضائع ہیں، ہماری عبادتیں ضائع ہیں، ہم کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جا کے کیا جواب دیں گے؟ آپ مہربانی کریں، وہ اس اہل نہیں ہے یزید، آپ مہربانی کریں آئیں ہمارے پاس، ہم آپ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ صحابہ سے مشورہ ہوا تو ہر نے کہا کہ آپ نہ جائیں، کوفے نہ جائیں آپ۔ اچھا، کوفے سے واپس آئے تھے، مولا علی کی رہائش کوفہ تھی، مولا علی کی رہائش، جب یہ حضرت عثمان غنی کا معاملہ بنا، مولا علی اپنے خاندان کو لے کے کوفے چلے گئے، لیکن وہاں جب کوفے والوں کے حالات دیکھے، حضرت امام حسن اپنے بھائی اور اپنے خاندان کو لے کے پھر مدینہ منورہ آ گئے۔ ساروں نے مشورہ دیا کہ ہرگز نہ جائیں۔ اچھا، دو چیزیں تھیں، ایک احباب کا مشورہ تھا کہ آپ کوفہ نہ جائیں، دوسرا بار بار خط آ رہے تھے اور خطوں کا مضمون بھی بڑا عجیب تھا، انتہائی زیادہ، جس میں بندہ کہتا نہیں یہ بلیک میل کر دیا جی کہ حضور آپ نہیں آئیں گے تو ہم کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے کہ یا اللہ ہم تو کہتے رہے، تیرے محبوب کے نواسے آئے نہیں تھے، ہم مجبور ہو کے پھر یزید کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر لی۔ تو پھر درمیانی راہ یہ نکلی، ساروں کا فیصلہ یہی تھا کہ آپ نہیں جائیں گے۔ آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، پھر حل یہ کرتے ہیں، اپنا ایک نمائندہ وہاں بھیجتے ہیں، اس نمائندے سے حالات معلوم کرواتے ہیں۔ نمائندہ بھیجا گیا حضرت مسلم بن عقیل کو، حضرت مسلم بن عقیل وہاں پہ گئے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ مسلمان ہو گئے۔ اس وقت نعمان بن بشیر وہاں گورنر تھے کوفہ کے، وہ بندے ذرا نرم تھے اور دیندار بھی تھے۔ اب جب ہزاروں کی تعداد میں، تاریخ میں تو کئی ہزاروں کی تعداد لکھی ہے کہ کوفے کی جامع مسجد وہ ساری بھر گئی، اتنے لوگ دھڑا دھڑ آئے، ہاتھ کے اوپر بیعت کر لی۔ جب آپ نے دیکھا حضرت مسلم بن عقیل نے، انہوں نے خط لکھا امام پاک کو کہ حضرت یہاں تو بڑے دیوانے مستانے لوگ ہیں، ہزاروں کی تعداد میں ایک دن میں لوگوں نے بیعت کر لی ہے، آپ کے چاہنے والے ہیں، جانیں قربان کرنے والے ہیں، یہاں تو صبر، آپ ٹھیک ہے آپ تشریف لے آئیں۔ اب جن لوگوں نے منع کیا نا جی، آپ نے ان کو یہ خط دکھایا کہ یہ دیکھو اب حجت پوری ہو گئی ہے، مسلم بن عقیل تسلی دے رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں حالات ٹھیک ہے، اب تو ہمارے پاس انکار کرنے کی وجہ ہی کوئی نہیں بچتی، لہٰذا میں جا رہا ہوں۔ تو باقیوں نے بھی بادل انحاستہ کہا کہ ٹھیک ہے اب چلے جائیں۔ ادھر سے امام پاک نکلے، ادھر یزید کو خبر پہنچی، یزید نے عبید اللہ بن زیاد کو، ان کو نعمان بن بشیر کو معزول کر دیا، اور بڑا ڈاڈا بندہ تھا، اس کے بارے میں پہلے یہ تھا کہ اہل بیت کے متعلق اس کے دل کے اندر بغض بھرا ہوا تھا، وہ کسی اور علاقے میں تھا، اس کی ذمہ داری یہاں کوفے کے اوپر لگائی گئی۔ اچھا، جو لوگ کہتے ہیں یزید مجرم ہی کوئی نہیں، جرم داری کوئی نہیں، پہلے نمبر پہ تو یہ سوچ لیا جائے یار جی مجرم نہ ہوتا تو کیا ضرورت تھی امام حسین پاک کو انکار کرنے کی، بیعت کر لیتے فوراً ہی، مدینہ چھوڑنے کی کیا ضرورت تھی، مکہ چھوڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر وہ اتنا ہی اگر ٹھیک ہوتا، نعمان بن بشیر کو معزول کیوں کیا، اور جابر اور ظالم بندہ اس علاقے کا حکمران منتخب کیوں کیا؟ ادھر عبید اللہ ابن زیاد کوفے کا گورنر بن گیا، ادھر امام پاک راستے سے نکل آئے، مکہ مکرمہ سے نکل آئے، لوگ حج کو جا رہے تھے، آپ وہاں واپس تشریف لا رہے تھے کربلا کی طرف۔ انہوں نے عبید اللہ ابن زیاد نے آتے ہی لوگوں کو ڈرایا دھمکایا، بڑی سختی کی، اور دارالامارت کوفے کے اندر لوگوں کو جمع کر دیا، اور ان کے رشتہ داروں کے والے سے بھی ان کو بڑی سختی کی۔ بالآخر صورتحال یہ بن گئی کہ کوئی ایک بندہ بھی حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ نہیں تھا، ساروں نے ساتھ چھوڑ دیا، بالآخر جناب مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا۔ ادھر کافی سارا فاصلہ امام پاک نے طے کر لیا، امام پاک راستے میں ہے تو امام پاک کو یہ اطلاع مل گئی۔ جب امام پاک کو اطلاع ملی، اس وقت اطلاع دینے والا ایک لشکر تھا عبید اللہ ابن زیاد کی طرف سے مقرر کیا گیا تھا، یا نعمان بن بشیر سے پہلے کی طرف سے وہ سرحدوں کی حفاظت کے لیے منتخب کیا گیا تھا، مختلف روایات ہیں۔ حور بن یزید تمیمی، یہ بھی بڑا نیک اور جانسار بندہ تھا، بلکہ کربلا کے میدان میں سب سے پہلے شہیدوں میں اس کا نام شامل ہے۔ جب امام پاک سے ملاقات ہوئی تو پوچھا حضور کدھر آ رہے ہیں؟ کہا جی ہم تو ادھر آئے ہیں، یہ چٹھیاں ہیں، آپ نے بورے کھول دیے، یہ چٹھیاں ہیں لوگوں کی، پھر وہ تو سارے مکر گئے،
حالات کیا ہوئے؟ فرمایا حالات یہ ہوئے مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے پھر میں واپس جاتا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی آپ واپس چلے جائیں۔ یہ جو حضرت مسلم بن عقیل تھے، ان کے بیٹے، ان کے بھتیجے، ان کے رشتہ دار موجود تھے وہاں۔ انہوں نے کہا ہم تو ابا جان کا بدلہ لیں گے۔ اسلام قصاص کی بات کرتا ہے، بغیر کسی جرم کے، بغیر کسی گناہ کے ہمارے ابا جان کو، ہمارے بزرگوں کو شہید کر دیا گیا ہے، ہم جا کے حکومت کی جو بھی پالیسی ہے اس کے مطابق ہم ابا جی کا بدلہ لیں گے۔ ہم حکومت سے مطالبہ کریں گے کہ جو ہمارے والد محترم کو شہید کرنے والے ہیں ان کو سامنے پیش کیا جائے، جو شرعی سزا بنتے ہیں ان کو سزا دی جائے۔ پہلے امام پاک کے ساتھ وہ چل رہے تھے رشتہ دار، اب جب امام پاک نے دیکھا کہ یہ میرے بھی رشتہ دار ہیں، میرے بھی بھتیجے بانجے ہیں، اب انکار نہیں ہو سکتا، کہا ٹھیک ہے ہم نے کون سا جنگ کرنی ہے؟ اللہ دے بندے 6 ماہ دا پتر نال ہے، بیبیاں نال نے، بھیناں نال نے، جنگ کرنا ہے۔ وہ جڑے جنگ کرن جاندے نے وہ 6 ماہ دا پتر نال لے کے جاندے نے، وہ تیاں نال لے کے جاندے نے۔ وہ جنگ کے ارادے سے نہیں آئے تھے، وہ نہ ان کا ارادہ تھا جنگ کرنا، اور نہ ان کے ذہن میں خواب و خیال تھا کہ ہم جنگ کرنے جا رہے ہیں۔ کیونکہ یہ تو کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے ہم جاتے ہیں، جا کے مطالبہ کرتے ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کیوں کیا گیا؟ یہ لوگوں کے خط ہمارے پاس موجود ہیں، ان کی مہریں لگی ہوئی ہیں۔ جس وقت جا رہے ہیں تو کربلا کے میدان کے قریب عبید اللہ بن زیاد کے لشکر نے آپ کو روک لیا، اور جب روکا تو کہا کہ آپ کو کوفے میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے، اور ان سے اپنے ارادے پہ سارے ظاہر کر دیے، ساری چیزیں ظاہر ہو گئیں۔ اب امام پاک کو پتہ چل گیا یہ حالات تو ہو رہے ہیں، یہاں تو جنگ کا ماحول ہے۔ امام پاک نے 3 چیزیں ان کے سامنے رکھی، کہا یا تو مجھے مدینہ واپس جانے دو، ڈر دی وجہ تو نہیں، امن خراب نہ ہوئے، مجھے مدینہ واپس جانے دو، میں واپس چلا جاتا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے اگر مدینہ نہیں جانا دیتے تو مسلمانوں کے لشکر ہر وقت کسی نہ کسی جگہ پہ جنگ کے لیے گئے ہوتے تھے، مجھے اسلامی فوج کے ساتھ کسی بھی بارڈر کے اوپر بھیج دیں، بارڈر کے اوپر میں کافروں کے ساتھ جنگ کرتا کرتا شہید ہو جاؤں گا، مسئلہ میرا ہے نا جی، یہ تو چلے جائیں واپس، پرابلم میری ہے، تو یہاں تو مدینہ جانے دو۔ اگر نہیں جانے دیتے تو پھر اس طرح کرو، اسلامی سرحد کے اوپر بھیج دو، وہاں کافروں کے ساتھ جنگ کرتے کرتے ہم بھی اللہ کو پیارے ہو جائیں گے۔ تیسری بات، یہ دونوں چیزیں قبول نہیں ہے تو ڈائریکٹ مجھے یزید کے پاس جانے دیا جائے، میں اس کے پاس آمنے سامنے بیٹھ کے بات کروں گا۔ یہ 3 چیزیں لکھیں اور عبید اللہ بن زیاد کے پاس بندہ پہنچ گیا، وہ جو فوج نے کربلا کے میدان میں روک لیا تھا، وہاں کربلا کے میدان میں امام پاک نے یہ 3 شرطیں رکھی۔ اب وہ جو بندہ عبید اللہ بن زیاد کے پاس گیا، اس نے کہا جی گلاں ہی 2 نے بس، یا جنگ کرو تو یہاں بیعت کر لو، تیسری کوئی رائے نہیں ہے۔ المختصر پھر جنگ ہوگی، وہ پھر جنگ دیا قصے کہانیاں ساریاں تسی گلاں سنیے۔ امام پاک کو شہید کر دیا گیا، امام پاک اللہ رب العزت کو پیارے ہو گئے۔ یہ 10 محرم کا دن ہے۔ یہاں تک تو ہماری گفتگو کا وہ حصہ تھا جو میں نے عرض کیا کہ بعد میں سنانا آپ کو۔ یہ دوسرا حصہ، پہلا حصہ کیا ہے؟ یہ امام پاک کی زندگی وہ ہے جو امام پاک نے خلاصتاً پورا واقعہ کربلا کی جو بنیاد ہے نا جی، وہ میں نے آپ کو سنا دی۔ اگر آپ 20-30 کتابوں کا مطالعہ بھی کرنا، بڑی کتابوں کا، بنیاد یہی ہے، ساری واقعہ کربلا کی جو آپ کے سامنے بالکل یہ سمجھیں کہ دریا کو کوزے میں بند کر دیا ہے، خلاصہ آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ حضرت امیر معاویہ کے دور تک امام حسین کس حالت میں ہے۔ یہ ہم نے حصہ سن لیا کہ امام حسین یزید کے دور سے لے کے اپنے وفات تک آپ کے ساتھ جو معاملہ ہوا اس کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ اب یزید کے دور سے پہلے امام حسین کی کنڈیشن کیا تھی، اس میں پہلا حصہ جب آپ اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں، اور تشریف لانے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک کی باتیں بھی آپ نے سنی ہوئی ہیں کہ وہ تقریباً 6-7 سال کے تھے تو اللہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف بلا لیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت تھی، جو پیار تھا، جو حدیثیں فضائل کی ہیں، ہم نے یہ صبح شام کے درس میں بھی سنی۔ عمومی طور پہ ہمیں یہ رنگ نظر نہیں آتا کہ سرکار کے پردہ فرما جانے کے بعد کیا بنا۔ سرکار کے پردہ فرما جانے کے بعد دور آتا ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر کا،
اور حضرت صدیق اکبر کی جو صورتحال ہے وہ اتنی عظیم صورتحال ہے۔ اچھا یہاں پر بھی بعض لوگ بات کرتے ہیں حضرت علی بیعت ہی کوئی نہیں کی۔ آپ جب جدید سکالروں کو سنو گے نا جی وہاں بیٹھ کے یوٹیوب کے اوپر، پھر اسی طرح کا ذہن متزلزل ہوگا۔ کتنے ہمارے نوجوان ہیں وہ کسی طرف نہیں جا رہے، متزلزل ہے ذہن ان کا۔ اسلام اور مذہب اور دین کے سلسلے میں ان کو اطمینان نہیں ہے، حتیٰ کہ دین اسلام کے سلسلے میں اطمینان نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ مختلف قسم کے سکول آف تھاٹ کے سکالرز کو سنیں گے تو یہی معاملہ بنے گا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا علی جا رہے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر کا دور حکومت ہے، مسلمانوں کے امیر المومنین حضرت صدیق اکبر ہیں، جا رہے ہیں۔ امام حسن پاک امام حسین پاک کھیل رہے ہیں، اکٹھے جا رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نا 6 مہینے بیعت کوئی نہیں کیتی، ساری زندگی بولے کوئی نہیں، آپس سے اختلاف ہے، آپس سے فلاں مسئلہ سی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے حضرت امام حسن پاک کو اٹھایا اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے امام حسین پاک کو اٹھایا، چل پڑے۔ اب صدیق اکبر کے لفظ ہیں۔ امام بخاری کے جو دادا استاد ہیں نا جی، انہوں نے لکھی ہے کتاب مصنف ابن ابی شیبہ۔ امام بخاری سے کئی 100 سال پہلے کے ہیں، کئی سال پہلے کے ہیں، 100 سال کہہ دیا، کئی سال پہلے کے ہیں۔ 127 کے اندر ان کا یوم وصال ہے مصنف ابن ابی شیبہ کے بزرگوں کا، اور امام بخاری کا 256 کے اندر ہے۔ انہوں نے اس کو لکھا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے قسم اٹھائی، انہوں نے کہا کہ جب ان دونوں کو یک نگاہ دیکھا جائے، اے علی جب ان دونوں کو یک نگاہ دیکھا جائے تو خوب ہو رسول پاک کی تصویر بن جاتی ہے۔ ان دسو یار جنہاں نال ویر ہوئے انہاں دے پتراں دی شان بیان کرنا ہوندی ہے۔ اے علی جب ان دونوں کو یک نگاہ دیکھا جائے نا جی، علماء نے لکھا کہ اوپر کا حصہ امام حسن کا سرکار سے خوب ہو ملتا تھا، نیچے والا حصہ امام حسین کا خوب ہو ملتا تھا۔ آپ نے کہا جب یک نگاہ دیکھا جاتا ہے نا جی ان دونوں کو تو گویا ہم رسول پاک کو دیکھ رہے ہیں۔ بلکہ یہاں بخاری کے حدیث پاک آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ وہ مسئلہ ذہن سے نکل جائے۔ صاحب بخاری نے لکھا، محمد بن اسماعیل امام بخاری کا نام ہے، امام بخاری نے لکھا، آپ کہتے ہیں جی مولا علی پاک نے ایک بار شکوہ کیا کہ حضور کاش آپ ہم سے بھی مشورہ کر لیتے ثقیفہ بنو سعدہ کے سلسلے میں، جہاں پہ یہ حکومت کے معاملات ہوئے، کہ ہم سے بھی مشورہ کر لیتے حکومت کے سلسلہ میں۔ بعض کہا تھا نا جی ہر بندہ سمجھتا ہے جو جس عہدے پہ بیٹھا ہوتا ہے اس کو پتہ ہے کہ حالات کیسے ہیں، نزاکتیں کیسی ہیں۔ پتر کہتا ہے ابے نے پوچھے ہی کوئی نہیں، ابے نے مشورہ نہیں کیتا، ابے نو نہیں کرنا چاہیے سی۔ باپ اتنے کھلوتا ویخ رہا ہوتا ہے کہ جو چیزاں منو نظر آ رہی ہیں پتر نو نظر آ رہی ہیں۔ پتر ساری زندگی کہتا نا ابے نے میرے کو نہیں پوچھا، تو ابا مار کھانا پتراں دی جگہ تے وہ فیصلے پتراں نو مد نظر آ کے کرتا ہے، لیکن پتر نو سمجھ نہیں آتی ہوتی، اب پتر اپنے مقام تے بیٹھے، باپ اپنے مقام تے بیٹھے۔ تو پھر بعض اوقات والدین نہیں مشورہ کرتے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر سے جب یہ بات ہوئی تو امام بخاری نے لکھا کہ حضرت صدیق اکبر کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اب بخاری کی نہیں ماننی تو اور کس کی ماننی ہے؟ قرآن کے بعد جس کا بلند ترین مقام۔ حضرت صدیق اکبر کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور آپ نے قسم اٹھا کے کہا کہ علی بس میں اپنی صداقت کے اندر ایک ہی جملہ بولنا چاہتا ہوں، مجھے اپنے خاندان سے بڑھ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان پیارا ہے جس کے اندر آپ بھی شامل ہیں، اور آپ یہ نہ سمجھے ہم سے مشورہ نہیں کیا۔ یہ آپس میں ان کی محبتیں تھیں، ان کے پیار تھے۔ یہ خلاصتاً تھوڑی تھوڑی چیزیں سنانی ہیں، آگے وقت آ جاتا ہے۔ یہ تقریباً 2.5 سال کا وقت رہا حضرت سیدنا صدیق اکبر کا، تھوڑا ٹائم ہے۔ امام پاک کی عمر تقریباً اس وقت کوئی 9 سال کے قریب۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آ گیا، یہ تقریباً کوئی 10 سال کے اوپر مشتمل دور ہے۔ کئی واقعات ہیں حضرت عمر کے دور کے، بڑے واقعات ہیں۔ اچھا جس وقت یہ فتوحات زیادہ ہوئیں، بڑے بڑے مال و دولت ہیرے جواہرات آنے لگے، زکوٰۃ لینے والے بندے کو نہ ملنے لگے، بڑا مال و دولت آیا۔ بلکہ روایات میں ہے 1 مہینے کے اندر ایک ملک فتح ہو جاتا تھا، شہر نہیں ملک۔ یہ بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، حضرت عمر کے دور میں۔ آپ عربوں کے علاقے دیکھیں نا جی، وہ ملک چھوٹے چھوٹے علاقے، اتنے نہیں جتنا پاکستان ہے،
حضرت عمر کے دور میں پورا پورا ملک مہینے کے اندر فتح ہوتا تھا، تو بڑی بڑی مال و دولت آنے لگی. آپ نے فرمایا وظیفے لگا دیں لوگوں کے وظیفے لگا دیے جائیں. اب جب یہ فیصلہ ہو گیا، صحابہ سے مشورہ ہو گیا کہ وظیفے لگا دیے جائیں، وظیفے کیسے لگائیں؟ فرمایا اسی طرح لگائے جائیں جو صحابہ کی ترتیب ہے. سارے صحابہ میں افضل ترین صحابہ وہ ہیں جنہوں نے مکے کے اندر کلمہ پڑھا تھا. مکہ میں کلمہ پڑھنا سوکھا کوئی نہیں تھا. آپ نے حضرت بلال کے، حضرت عمار کے، حضرت سمیہ، سارے واقعات، بلال، یہ سارے واقعات آپ نے سنے ہوں گے. تو مکہ مکرمہ میں کلمہ پڑھنا سوکھا نہیں تھا. اس لیے سب سے پہلے ایمان والے بھی وہی ہیں، حق بھی انہی کا بنتا ہے. پھر مہاجرین کا درجہ آتا ہے، پھر جنگ بدر والوں کا درجہ آتا ہے، پھر احد والوں کا درجہ آتا ہے، پھر خیبر والوں کا، حدیبیہ والوں کا، فتح مکہ والوں کا. یعنی اس طرح کر کے یہ درجہ بدرجہ کیٹاگری ہے صحابہ کی، سب سے افضل کون ہے. پھر ایک کیٹاگری یہ بنائی کہ ہم اس طرح ترتیبیں کرتے جائیں گے تو لمبی تفصیل بنے گی. سب سے پہلا درجہ ان تمام صحابہ کا ہے جنہوں نے جنگ بدر کے اندر حصہ لیا، تقریباً 313 کے قریب. فرمایا سب سے زیادہ وظیفہ ان کا لگے گا، سب سے بڑھ کر حصہ وہ لیں گے. کیوں؟ ان میں کثیر تعداد ان کی ہے جو سب سے پہلے مسلمان ہوئے. ان میں کئی لوگ وہ ہیں جنہوں نے ہجرت کی، کئی لوگ وہ ہیں جنہوں نے مدینہ منورہ میں آتے بڑی بڑی مشکلوں کا سامنا کیا. اور اسلام کی بنیادی پہلی جنگ جس کے اندر موت سامنے نظر آ رہی تھی، وہ سب سے پہلے حصہ لینے والے جو صحابہ تھے، سب سے بلند درجہ بھی ان کا ہے. فرمایا سب سے زیادہ وظیفہ ان کا ہو. یہ بات طے ہو گئی. اب جب بچوں کی باری آئی نا جی، تو بچوں میں تو امام حسن بھی تھے، امام حسین بھی تھے. عمر تقریباً کوئی 9-10 سال دی. ان کا کیا کریں؟ حضرت عمر نے فیصلہ کیا، حضرت عمر کا فیصلہ ہے، اور کسی صحابی نے اس کے اندر کوئی دوسری رائے نہیں دی. حضرت عمر نے فرمایا گو انہوں نے ہجرت نہیں کی، یعنی اسلام قبول کرنے والوں کے بعد جو ہجرت کا معاملہ ہے، اس وقت ان کی پیدائش یہاں پہ ہوئی. یہ جو معاملات یہاں آ کے ہوئے، نہ یہ جنگ بدر میں گئے، نہ باقی چیزوں میں حصہ لیا، لیکن صرف رسول پاک کے نواسے ہونے کی وجہ سے ان کا وظیفہ بھی وہی مقرر ہوگا جو صحابہ بدر کا وظیفہ مقرر ہوا ہے. وکھرا پروٹوکول. اج بعض لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، یار سید بھی تو بندہ ہی ہے نا جی، وہ بھی تو انسان ہی ہے نا. وکھرا پروٹوکول کیوں ہے؟ حضرت عمر نو پوچھو نا، اور سارے صحابہ نو پوچھو حضرت عمر دے فیصلے تے تسی چپ کیوں ہو گے؟ تسی حضرت عمر نو آکھو نا بھئی سرکار نے فرمایا جی عربی اجمی سارے ایک برابر، کسے نو کسے تے کوئی فضیلت نہیں. امام حسن نو کیوں فضیلت دیندے ہو؟ امام حسین نو کیوں فضیلت دیندے ہو؟ کوئی ایک صحابی بھی نہیں بولیا وہ جان دے سان کہ انہاں دی نسبت رسول پاک نال ہے، انہاں نو فضیلت دینی پینی ہے تا ہی گل بننی. اچھا بڑی باتیں ہیں حضرت عمر کے دور کی نا. ان کی ایک بات اور ہم ان کی سن لیتے ہیں. حضرت عمر کے دور میں وہ بڑی پیاری بات ہے، یاد رکھنے والی ہے، بلکہ کئی فیصلے اس بات سے ہو جائیں گے. ٹائم بھی بالکل وہ بڑی تیزی سے آگے آگے جا رہا ہے. حضرت عمر ایران فتح نہیں کرنا چاہتے تھے، ایران کو فتح نہیں کرنا چاہتے تھے. آپ یہ رائے دیتے تھے کہ یار پہلا عربہ نہ نبڑ لیے، دوجیاں علاقے نہ نبڑ لیے تے اجمیہ وال پھر ہوواں گے. وہ عجم علاقے میں آتا تھا، کہ ایران نہیں فتح کرنا. اس علاقے کی طرف حضرت سعد بن ابی وقاص کو بھیجا ہوا تھا. یہ بار بار خط لکھتے سرکار وہ تنگ کر دینے، وہ چند بندے آ جاندے نے، آ کے پرابلم کھڑی کر دینے، تو مہربانی فرماؤ اجازت دیو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد دے اندر بہ گئے، مسجد نبوی دے اندر دعا کیتی اللہ کو، جنہوں اسی استخارہ کہنے ہیں. اللہ دے بندو اے استخارہ جے، اے کونی استخارہ، فون کرو شاہراں نو، اے استخارہ کریو جی، ایک منٹ دے اندر تسبیح کمائی ہے جی، ہاں جی انج ہو گیا جی، فلاں ہو گیا، ٹمکا ہو گیا. سرکار فرمایا سی تہاڈا کوئی مشکل کم اڑ جاوے، تسی کوئی نواں کام کرنا ہے تو تسی 2 نفل پڑھو، اللہ کو دعا کرو یا اللہ میرا فلاں مشکل کام میں حل فرما. اے استخارہ جی. غیب دا علم کوئی نہیں کوئی پیر فقیر ویہم دا کہ جی منو پتہ لگ گیا بھی تیرا فلاں کام پھنسیا، تیرے تے فلاں نے کیتا تے فلاں نے کیتے. استخارہ یہ ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا. حضرت عمر استخارہ کیتا، دعا کی تھی کہ یا اللہ اب میرے لیے یہ ضروری ہو گیا کہ میں ایران کی طرف قدم رنجا فرماؤں، تو میں تیری ہی عطا، تیرے ہی فضل، تیرے ہی کرم، تیری ہی نصرت اور تیرے نام سے ابتدا کرتا ہوں، یا اللہ مدد فرمانا. اسی وڈے وڈے کام کرنے اللہ کو دعا کوئی نہیں کرتے، تاں اسی پیچھے رہ جانے ہیں.
اللہ دے بندے نکے تو نکا کام کرو, وڈے تو وڈا کام کرو, اللہ کو دعا کر کے کرو, کامیابی لبے جی. پاویں تسی فصل وچ بین پانا پھر بھی اللہ کو دعا کرو. پاویں تسی نواں ٹریکٹر لینا اللہ کو دعا کر کے جاؤ. مڑیاں نے امتحان دین جانا تے اللہ کو دعا کر کے جان. جتھے بھی جانا ہے اللہ کو دعا کرو. کوئی وڈا کام ہے کوئی نکا کام ہے, مالک کو دعا ضرور کرو, وہ دی مدد تانوں واضح نظر آئے گی. اس کے ساتھ کئی واقعات بھی بنے تھے, انہوں نے ویسے بھی وہ مٹی کا ٹوکرا بھر کے دے دیا تھا, وہ بھی واقعہ لمبا ہو جانا ہے. المختصر ہوا یہ کہ وہ قادسیہ کے نام سے جنگ مشہور ہے, آپ اس کا مطالعہ بھی کر سکتے ہیں, یوٹیوب پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, گوگل پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں. جنگ قادسیہ, یزد جرد, بعض نے جیم کے ساتھ لکھا ہے, بعض نے گاف کے ساتھ لکھا ہے یزد گرد, اور بعض نے یزد جرد اس کا نام لکھا ہے جو اس کا حکمران تھا. ان ساروں کو یزد جرد ہی بولا جاتا تھا, یہ تیسرے نمبر والا تھا. یہ اپنی جب اس نے دیکھا کہ مسلمانوں کا حملہ بڑا تیز ہوا ہے, ایران کا حکمران جو تھا وہ ہر چیز چھوڑ چھاڑ کے, گھر بار خاندان چھوڑ چھاڑ کے بھاگ گیا. اس کے خاندان کو قیدی بنا لیا گیا. یہ بھی بات بڑی سننے والی ہے بالخصوص نوجوانوں کے لیے. کہاں ایران ہے اور کہاں مدینہ منورہ ہے, اور راستے میں کئی جنگل آتے ہیں, کئی راتیں آتی ہیں, خوبصورت ترین عورتیں, زمانے میں ان جیسا حسن ہی کوئی نہیں. کئی راتیں وہ عورتیں جاتی رہیں. ان عورتوں نے جو بیٹیاں تھیں یزد جرد کی, حالانکہ تاریخ پوری پڑھنے ہوتا یہ رہا کہ بادشاہ کے خاندان والوں کے ساتھ زیادہ زیادتی کی جاتی ہے کہ یار زیادہ ظلم اسی نے کیا ہے, یہی ہمارے مخالف ہے. ایران سے لے کے سرزمین مدینہ تک ان خواتین کو اتنے با پردہ اور اتنے ادب کے ماحول میں لے جایا گیا. انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا جو عورت کی عزت کے اتنے رکھوالے ہیں وہی مذہب سب سے اعلیٰ ہو سکتا ہے. مدینے پہنچتے پہنچتے ان 3 بہنوں نے اسلام قبول کر لیا. کوئی اللہ دے بندیو, ساڈیاں تے نگاہاں ہی نپاک نے. اسی تے جدوں بھی گلی وچ گزرنے آتے کوئی بی بی لنگ کیوں جاوے. یہ بہت بڑی زیادتی ہے اور بہت بڑا جرم ہے, اور کبیرہ گناہوں میں سے کبیرہ گناہ ہے. ہمیں اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی چاہیے, اس کو عام نہ سمجھے. سرکار فرمایا یہ زنا کی شروعات ہے. سونے نبی نے فرمایا یہ آنکھوں کا زنا ہے, غیر عورت کو خالی دیکھنا زنا ہے. گھر کے اندر 4 دیواری بند ہے اور آپ موبائل کے اندر جو مرضی دیکھیں, مالک آپ کا دیکھ رہا ہے. اس بات کو کبھی نہ بھولیے گا کہ موبائل میں جو مرضی دیکھوں, اس ایک ایک بات کا حساب دینا اللہ کی عدالت میں, اللہ کی بارگاہ میں. جس عورت کو دیکھنا جرم ہے, صرف اس کے جو جسم کے ایسے حصے جہاں پہ نگاہ کرنا حرام ہے اس کو خالی دیکھنا جرم ہے. آج تو کوئی حد نہیں رہ گئی, آج تو حدیں ساری ہم نے کراس کر دی. تو مہربانی فرمائیں ضرور اس بات کو اپنے ذہنوں میں نشین کریں کہ اللہ کی بارگاہ میں ہم نے جواب دینا ہے. یہ مسلمان تھے, یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جواب دینے والے تھے. صرف ان مسلمانوں کا کردار دیکھ کے, ان جوان عورتوں کو, غیر شادی شدہ عورتیں ہیں اور لشکر میں طرح طرح کے لوگ ہوتے ہیں, لیکن اتنی دنائی اور اتنی حکمت کے ساتھ اتنا لمبا سفر طے کر گئے. وہ بیبیاں ان کے اخلاق سے کسی نے نہیں کہا کلمہ پڑھ وگنا سوٹا آیا ہی, کلمہ پڑھ نکل ڈنڈا آیا ہی, گل ہی کوئی نہیں کی تھی. اخلاق دیکھ کے, کردار دیکھ کے اور باپردگی دیکھ کے وہ بیبیاں مسلمان ہو گئی. اب بیبیوں کا کیا بنا؟ جب بیبیاں وہاں پہ گئیں نا جی, تو اللہ نے پھر حضرت عمر کو عدل کا ملکہ تو دیا ہے. اب یہ بات ہوئی یہ شہزادیاں ہیں, نکاح شہزادے سے ہونا چاہیے. یہ بادشاہ کی بیٹیاں ہیں, نکاح شہزادے سے ہونا چاہیے. اصولی طور پہ تو شہزادہ حضرت عبداللہ بنتا ہے, اصولی طور پہ شہزادہ حضرت عمر کا بیٹا بنتا ہے. لیکن حضرت عمر نے کہا نا میرا بیٹا شہزادہ نہیں ہے, مولا علی کا بیٹا شہزادہ ہے. حضرت شہر بانو یہ یزد جرد کی بیٹی ہے, اس بیٹی کے ساتھ نکاح کرانے والے حضرت عمر ہے جس سے پورا خاندان پیدا ہوا حضرت امام حسین کا. اب بھی بندے کہیں کہ یار صحابہ کی اہل بیت کے ساتھ لڑائیاں تھیں, وہ تو بیٹیاں دینے والے ہیں, نکاح کروانے والے ہیں. وہ کہیں دور سے بیٹی آئی تو پھر حضرت عمر نے کہا نا یہ شہزادی ہے, اس کا نکاح بھی شہزادے کے ساتھ کیا جائے. حضرت شہر بانو جو امام حسین کی بیوی ہیں, امام حسین کا نکاح کوئی نہیں ہوا تھا, اب یہ جوان ہو گئے تھے امام حسین پاک, تو اب یہ نکاح ان کے ساتھ ہوا. بات پھر لمبی ہو جانی ہے. ان کی 3 بہن, یہ تینوں بہنیں تھیں. ایک کا نام شہر بانو تھا, ایک کا نام گل بانو تھا, ایک کا نام کیہان بانو تھا. اب ان میں سے ایک کا نکاح کر دیا گیا محمد بن ابی بکر سے.
اب یہ دیکھیں باتیں پھر طول سے طول پکڑتی چلی جانی ہے. محمد بن ابو بکر جو ہیں یہ صدیق اکبر کے بیٹے ہیں لیکن حضرت علی کے گھر میں جوان ہوئے ہیں. محمد بن ابو بکر کی ولادت ہوتی ہے حجۃ الوداع میں جب آ رہے تھے سرکار کا جو آخری حج جہاں وہاں پہ ان کی ولادت ہوتی ہے. اور ان کی ولادت کے بعد ابھی تقریباً یہ 3 سال کے تھے حضرت صدیق اکبر پردہ کر گئے. جب حضرت صدیق اکبر نے پردہ کیا تو ان کی والدہ کا نام تھا اسماء بنت امیس. اسماء بنت امیس کے ساتھ مولا علی نے نکاح کر لیا. حضرت صدیق اکبر کی بیوی کے ساتھ. حضرت صدیق اکبر کی بیوی ہوگی بیوہ. عدت گزرنے کے بعد لوگ کی سانو ہو رہی دس دے رہے ہیں. وہ اللہ کے بندو ان کا پیار تھا, ان کی رشتہ داریاں تھیں, ان کی ایک لمحہ نہیں سی ایک دوجے تو بغیر لنگدا. تو جو صدیق اکبر کی بیوی ہیں حضرت اسماء بنت امیس اور محمد بن ابی بکر کی جو سگی ماں ہے انہوں نے نکاح کر لیا مولا علی کے ساتھ. پھر مولا علی جو ہے ان کے گھر میں محمد بن ابی بکر پیدا, یہ ان کی پرورش ہوتی رہی ان کی, اور ایک کا نکاح پھر ان کے ساتھ کر دیا گیا. اور پھر جو تیسری ہیں ان کا جو نکاح ہے وہ حضرت عمر کے بیٹے کے ساتھ کر دیا گیا جن سے پھر سالم پیدا ہوئے. اور پھر امام زین العابدین انہی سے پیدا ہوئے, امام حسین سے اور حضرت شہر بانو سے. اچھا یہ آپ کے دور میں ہے. پھر اس کے بعد دور آ گیا حضرت عثمان کا. حضرت عثمان کے دور میں بھی آپ بڑی بڑی فتوحات جنگوں میں جاتے رہے. بخلاصہ اس کا یہ سن لیں کہ حضرت عثمان کے دور میں 3 بر اعظموں کے اندر صحابہ گئے. بر اعظموں کے اندر, اس کے اندر ملک اور شہر پتہ نہیں کتنے آتے. بر اعظم ایشیا کے اندر گئے, بر اعظم یورپ کے اندر گئے, بر اعظم افریقہ کے اندر گئے. یہ جو انطاکیہ, قسطنطنیہ, طرابلس, یہ سارے علاقے کے جب فتح ہوئے جنگیں ہوئیں یہ حضرت عثمان کے دور میں ہوئی. اچھا اس وقت امیر مسلمانوں کا گورنر کون تھا؟ گورنر تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور حضرت امیر معاویہ آرمی کے چیف ہیں, اور آرمی کے چیف کے نیچے سپاہیوں کے اندر امام حسن امام حسین جنگ کرتے رہے. حضرت عثمان کے دور میں یہ نہیں حضرت امام حسن امام حسین ساری زندگی مسند کے اوپر بیٹھے رہے ہیں, وہ مجاہدوں کے ساتھ جا کے جنگیں کرتے رہے ہیں. اور کہاں بر اعظم یورپ, کہاں سعودی عرب, اور کہاں یورپ. یہ قسطنطنیہ فتح تو نہیں ہوا تھا, حملہ ہوا تھا وہاں پہ, بلکہ حضرت ابو ایوب انصاری یہ قسطنطنیہ کا جو حملہ ہوا تھا حضرت عثمان کے دور میں وہاں شہید ہوئے تھے. ابو ایوب انصاری کو وہاں دفن کیا گیا. ابو ایوب انصاری کے نماز جنازہ کے اندر امام حسن بھی شامل تھے, امام حسین بھی شامل تھے. یہ ہستیاں بیٹھی کوئی نہیں رہی, یہ ساری زندگی جنگوں میں شامل ہوتی رہی ہیں, سارے مسلمانوں والے معاملات کرتے رہے ہیں. حضرت علی کا دور آیا تو آپ نے دیکھا حالات ذرا کمزور ہیں, تو پھر آپ اپنے بیٹوں کو لے کے وہاں چلے گئے. حضرت علی کی خلافت تھوڑی رہی. حضرت علی نے جس وقت پردہ فرمایا اس کے بعد 6 مہینے مسلمانوں کے بادشاہ رہے حضرت امام حسن. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 مہینے رہے. جب آپ نے دیکھا کہ بات کوئی نہیں بن رہی, کوئی ترتیب کوئی نہیں سمجھ آ رہی, آپ نے یہ بہتر سمجھا, اور وہ جو سرکار نے فرمایا تھا میرا یہ بیٹا سید ہے, مسلم شریف کی حدیث پاک ہے, میرا یہ بیٹا سید ہے, مسلمانوں کے 2 عظیم گروہوں کے اندر صلح کروا دے گا, کچھ لوگ ادھر ہیں کچھ ادھر ہیں, مزہ کوئی نہیں آ رہا. آپ نے پھر یہ فیصلہ کیا, اپنے دوستوں سے یہ اپنا مشورہ بھی لیا کہ میں دستبردار ہوتا ہوں. پھر آپ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ میں اپنے عہدے سے دستبردار ہوتا ہوں, آپ پورے مسلمانوں کے جہاں جہاں علاقے ہیں ایک تنخواہ خلیفہ بن جائیں. کچھ شرائط طے ہوئیں, کچھ باتیں ہوئیں, تو پھر وہاں پہ آپ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں باقاعدہ بیعت کی. امام حسین کے بارے میں بھی یہ ہے, جب آپ سے کہا گیا کہ آپ بیعت نہیں کرتے, آپ نے فرمایا اگر بھائی نے بیعت کر لی ہے, میرا امیر یہ ہے جس نے اس کی بیعت کر لی ہے, اور میں نے بھی اس کی بیعت کر لی ہے. تو اس طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقریباً پھر بھی اب خلافت آ گئی حضرت امیر معاویہ کی. حضرت امیر معاویہ کا تقریباً 20 سالہ دور حکومت رہا, اور بڑی بہترین جنگ رہی. اب لوگوں کی باتوں میں نہ رہیں, صرف اور صرف گوگل میں جا کے یہ سرچ کریں حضرت امیر معاویہ کے دور میں اسلام کی فتوحات کتنی ہوئی, حضرت امیر معاویہ نے اسلام کے لیے کون کون سی چیزوں کو نئے ترتیب سے ایجاد کیا, بہت زیادہ فائدہ مسلمانوں کو پہنچایا. تقریباً 20 سال کے اندر آپ نے نہ امام حسن نے کوئی ایسی بات کی, نہ امام حسین نے کوئی ایسی بات کی. اگر کوئی معاملہ ہوتا, اس لیے ہم کہتے ہیں اچھا یہ 20 سالہ دور حکومت پورا ہو گیا, اب یزید کے دور سے لے کے واقعہ کربلا تک, وہ چونکہ پہلے میں بیان کر چکا ہوں, یہ سارا گفتگو امام حسن کی پیدائش سے لے کے آپ کے وصال تک ساری گفتگو کا خلاصہ ہم نے سماعت کیا. اس میں جس وقت ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یار وہ صحابہ آپس میں بڑے باکمال تھے, پرابلم بنی ہے یزید سے آ کے.
حضرت امیر معاویہ سے پرابلم نہیں ہے ہمیں پرابلم ہے یزید سے، تو یزید سے پرابلم رہے گی۔ اور اگر آج کوئی بندہ یہ کہے کہ وہ حق پہ تھا اور وہ ایسا تھا، وہ اپنے آپ کو کسی سمجھ والی بات کی طرف لے کے آئے، یہ کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ جگہ جگہ اس کے جرم تھے، جگہ جگہ اس نے خرابیاں کی۔ اللہ پاک ہمارے اوپر رحم و کرم فرمائے۔ یہ 10 محرم کا دن ہے، قیامت کے سلسلے میں بھی یہ روایات آتی ہیں کہ 10 محرم کا دن ہوگا، جمعے کا دن ہوگا۔ اللہ کے بندو اس دن قیامت آئے گی۔ ہمیں اللہ رب العزت سے خوف کرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ آج طرح طرح کے طریقے، طرح طرح کے معاملات نکل آئے ہیں، خدا کے بندوں کوئی پتہ نہیں کب اس دنیا سے چلے جانا ہے، اور کتنے طریقے ہم نے عجیب نکال لیے۔ ہم نے فرضوں کے اوپر نفلوں کو ترجیح دے دیا، جس طرح پاک پتن شریف ہو رہا ہے، کتنے لوگ وہاں جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم دروازے سے گزر گئے ہم جنتی ہو جائیں گے۔ یہ بابا فرید نے نہیں فرمایا، اور نہ ہی بابا فرید کی یہ تعلیم ہے۔ آپ میں سے کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ جو بندہ کعبہ شریف سے ہو کے آ جائے وہ جنتی ہے؟ ہم نہیں کہہ سکتے۔ جو مدینہ منورہ سے ہو کے آ جائے وہ جنتی، ہم نہیں کہہ سکتے۔ ہم 100% نہیں کہہ سکتے۔ یار وہ در بڑا ہے یا پاک پتن شریف والا در بڑا ہے؟ وہاں پہ شرطیں تھیں۔ ہم حقیقت کو دیکھیں، ہم صرف باتوں کے اوپر نہ لگے، اس پورے واقعے کو دیکھیں۔ ہم نے شاید پچھلے سال بیان کیا تھا کہ آپ نے کیا بیان، کیوں جنتی ہونے کی وہ بات کیا تھی بہشتی دروازے کی۔ اور پھر بعض لوگوں نے فرض بھی چھوڑنا شروع کر دیے، لوگوں کو روک روک کے، گاڑیاں روک روک کے پانی پلانا شروع کر دیا۔ ہم یہ نہیں کہتے سبیل حرام ہے، پانی پلانا حرام ہے۔ اللہ کے بندے، جن اماموں کے نام پہ تو پانی پلا رہا ہے، انہوں نے پانی پلانے کا نہیں کہا تھا، انہوں نے نماز پڑھنے کا کہا تھا۔ تو سڑک پہ لوگوں کو روک روک کے پانی پلا رہا ہے، نماز کا تجھے یاد کوئی نہیں ہے۔ قبرستان دیکھ لیں، اسلام کے اندر اتنی وضاحت ہے۔ سرکار کی بیویوں نے کہا ہم نے حج کرنے نہیں جانا۔ کیوں نہیں کرنے جانا؟ مسلمان عورت کے لیے افضل بات یہ ہے کہ اپنے گھر کے اندر رہے۔ فرض حج تھا وہ ادا کر رہی ہوں، یہاں بندے ملتے کوئی نہیں، عورتیں قبروں کے اوپر مٹی ڈالنے گئی ہوئی ہیں۔ اور پھر مٹی کتنی ڈالنی ہے، کتنی بار یہ مسئلہ عرض کیا ہے شریعت کے اندر، ایک بلشت۔ اے دیکھو میری گٹھ کنی ہے، ود جاؤ یار، ایک فٹ مٹی پا لو، فٹ تو اتنے تو نہ جاؤ۔ اسی قبراں نوں پتہ نہیں کی بنا دیتا ہے، پھر وہ اتنے جا کے ویسے پانی چھنک رہا ہے، کوئی کر رہا ہے، کوئی کر رہا ہے۔ ہم اپنی مرضی کا دین نہ لیں۔ یہ ساری قربانیاں اس لیے تھیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلا جائے۔ یہ چھوٹے موٹے کئی معاملات ہم نے اپنی طرف سے کوئی رائج کیے ہیں، کئی وہ ہیں جو رائج تو درست تھے، لیکن وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم نے ان کی شکل کو تبدیل کر دیا۔ اصلی شکل پہ آئیں، اور ہر بات میں علماء سے ضرور ضرور مشاورت بھی کریں، رہنمائی بھی لیں کہ ہم یہ طریقہ کرنا چاہ رہے ہیں، ہمارا طریقہ کون سا بہتر ہے۔ اللہ پاک رحم و کرم فرمائے، اور ان عظیم لوگوں کے صدقے ہماری دنیا آخرت بہتر فرمائے۔ ان کے طریقے